بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رزق کے بارے میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو کہ مسنون بتائے گئے ہیں، روایات کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم ان کو اختیار کریں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو انہی اعمال کے اندر سے ایک عمل سورۃ الکوثر کا ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں سمجھنا وہ ضروری ہیں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ رزق کے بارے میں ہم جو عمل بتاتے ہیں ان میں ضروری قرار دیتے ہیں کہ نماز اور دعا کی پابندی وہ ضروری ہے۔ تو ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ نماز اور دعا کی پابندی کے بغیر ہمیں کوئی عمل بتائیں تاکہ ہمیں نماز پڑھنی نہ پڑے۔ کبھی موسم بہت سردی کا ہوتا ہے، صبح اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا ایک جو بنیادی جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اگر یہ اتنا ضروری کام نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی پہچان یہ نماز کو نہ بتاتے، اور ہم نے جتنے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے ان کو اپنی پریشانی بتانی ہے اور ان کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے، اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا اور اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور وہ نماز ہے۔ ہر کسی بندے کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دل کو کسی بھی طرف پھیر سکتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور ہمارے ایمان اور عمل کو درست کرے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کو چھوڑیں گے اور کسی اور کے پاس جائیں گے، کوئی ہمیں اور عمل بتائے، ہماری کوئی اور مدد اور ہیلپ کرے، اور اللہ سے ہم دعا بھی نہ مانگیں اور دعا مانگنے میں شرم کریں اور سستی کریں، نماز پڑھنے کے اندر بھی سستی کریں۔ ہمارے بہت سے دوست احباب ایسے ہیں، دل کرتا ہے ان کا نماز پڑھنے کا لیکن وہ سستی کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سب سے بڑی جنگ ہماری اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ جو جنگ ہماری اپنے ساتھ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد بالنفس۔ ہم جو اپنے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور اچھے کام ہیں، وہ ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس ہمیشہ گناہ کے کام کے لیے ابھارتا ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ جنگ کر کے اپنے آپ سے وہ اچھے کام کروانے ہیں اور اپنے آپ کو زبردستی ان برے کاموں سے روکنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اور سب سے اہم چیز یہی ہے۔ تو ایک ہے اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنا، اپنے آپ سے اچھے کام کروانا، ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اور یہ نماز کی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ نماز بہت سی چیزوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ بے شمار فوائد اور ثمرات نماز کی برکت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور نماز حاصل بہت سے فوائد کا مجموعہ ہے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان فوائد سے غافل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت بڑا ایک سبب اور ذریعہ وہ نماز بھی ہے، اور نماز رزق کو بھی کھینچتی ہے اور بہت سے فوائد و ثمرات کو بھی کھینچتی ہے۔ تو نماز کی پابندی تو اس لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے کسی عمل اور وظیفے کا قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتے ہوں۔ اگر ہمارا کھانا پینا وہ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کا عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، رزق کے کمانے کے اسباب اور رزق کو حاصل کرنے کے اسباب اکثر ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں۔ تو جو رزق کمانے کے اسباب جن کے غلط ہیں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے رزق کے اسباب ٹھیک کریں۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں چاہیے کہ ہمیں وظیفہ بتائیں ہمارے حلال آمدنی ہو، ہمارے حرام سے جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خود چھوڑنا پڑتا ہے۔ پریکٹیکل لائف ہے اور زندگی عمل کا نام ہے۔ یہ کہا جائے کہ ہمیں ناجائز کسی کام میں ہے، ناجائز کسی معاملات میں پڑے، ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، وظیفے وہاں کے لیے نہیں ہوتے، وہاں ہمت درکار ہوتی ہے، اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے، اور ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا بہت بڑا وظیفہ ہے، دعا بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک اور اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کبھی رزق کے بارے میں ہوتا ہے یہ ہے کہ رزق کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہوتی ہے۔
کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزمائشیں انسانوں پہ ہوتی ہیں، ان میں رزق کی کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، تو کسی کے لیے تنگ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، تو اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے رزق کے بارے میں اس قدر ٹینشن، اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش ضرور کریں، دعا ضرور کریں، اللہ سے مانگیں ضرور، وظیفہ بھی کریں، لیکن بہت زیادہ پریشان مت ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس لیول پہ ہوتے ہیں، ہم سے نیچے درجے کے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ہم جس جگہ بھی ہوں گے، ہمیں رزق کے معاملے میں لوگ نظر آئیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ان کی بنیادی زندگی کی سہولیات بھی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں، جیسے شیخ سعدی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ایسا دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں تھیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو دنیا میں ہیں اور ہم ان سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو وظیفہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ وظیفہ بتانے سے بھی زیادہ ضروری تھیں۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے جلدی بتایا جائے، حالانکہ وظائف بتانے سے بہت زیادہ ضروری کچھ چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا اگر ذہن اس طرف ہو تو پھر ہمیں وظائف سے بھی انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو 5 وقت نماز کی پابندی ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اور وظیفہ جو ہے سورۃ الکوثر کا نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ ہم نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، سورۃ الکوثر نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے، اور اول اور آخر درود پاک، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ مغرب کے بعد جو نماز ہے، نماز کے بعد یہ، تو یاد رکھیں کہ نماز کے بعد یہ عمل ہے، اور 5 نمازوں کے بعد دعا وہ بھی ضروری ہے۔ دعا بھی ہم انشاءاللہ کریں، اور سورۃ الکوثر کا یہ عمل بھی کریں، اور رزق کے بارے میں کہیں سے بھی آپ کو کوئی وظیفہ ملے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ استغفار ساتھ ضرور کرتے رہیں۔ دن میں اگر آپ سے 500 دفعہ سے زیادہ استغفار کر سکیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ بہت دفعہ رزق ہمارے قریب آ چکا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، کوئی بندش نہیں ہوتی، ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کالا عمل اور کالا جادو نہیں ہوتا، کچھ کالے کرتوت ہوتے ہیں، وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، استغفار سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ تو استغفار رزق کا کہیں سے بھی کوئی وظیفہ ہو، ہر عمل کے ساتھ استغفار 500 دفعہ ایک دن کے اندر ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔